بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج ہم 7 کلاس کی اردو کی کتاب سورج مکھی کا سبق نمبر 18 جس کا عنوان ہے ایک آرزو، ایک نظم ہے، پڑھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں دیکھیے۔ سب سے پہلے لفظ ہے جلوت، مطلب کہ ظاہر یا محفل کو کہتے ہیں۔ خلوت، چھپا ہوا، تنہائی۔ دل فریب، خوبصورت۔ قبا، ایک قسم کا لباس جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عربی لوگ جو توپ پہنتے ہیں بڑی سارا، اس کو کہتے ہیں قبا، ٹھیک ہے۔ سرود، ایک قسم کا ساز ہوتا ہے۔ درا، گھنٹی یا جرس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے اشعار کی تشریح ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ شاعر اللہ تعالیٰ کے، اس نظم کے شاعر جو ہے وہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار، میں دنیا کی محفلوں اور بزم طرف سے اکتا چکا ہوں، تنگ آ چکا ہوں۔ جب دل ہی غموں اور پریشانیوں سے بجھ گیا ہو تو ایسی محفلوں اور ہجوم انسانیت سے کوئی سرور حاصل نہیں ہوتا۔ شاعر کے نزدیک اصل سکون راحت دنیاوی رونقوں میں نہیں بلکہ تنہائی اور اللہ کی جو ہے وہ یاد میں آتا ہے۔ نیکسٹ ہے، مرتا ہوں خاموشی پر یہ آرزو ہے میری، دامن میں کوہ کے ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہوں۔ شاعر خاموشی اور سکون کا عاشق ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ دنیاوی شور شرابے سے دور پہاڑ کی گود میں ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہو جہاں وہ سکون سے اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ اس کے دل کی سب سے بڑی تمنا ہے کہ وہ فطرت کے قریب ہو کر راحت محسوس کرے۔ اگلا شعر ہے، لذت سرور کی ہو چڑیوں کی چہچہوں میں، چشمے کے شورشوں میں باجا سا بج رہا ہو۔ شاعر کی خواہش ہے کہ چڑیوں کی چہچہانے کی آواز سے خوشی اور سرور بخشے۔ چشمے کا بہتا ہوا پانی اس کے لیے ایسا ہو جیسے کوئی ساز بج رہا ہو، یعنی وہ فطرت کے حسین مناظر اور قدرتی آوازوں میں وہ لذت اور خوشی میں تلاش کرنا چاہتا ہے جو لوگ دنیاوی لہو لعب میں ڈھونڈتے ہیں۔ گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، ساغر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی کلی چٹکے تو گویا وہ اس کے لیے پیغام محبت لے کر آئی ہو۔ ایک ننھا سا پھول بھی اس کے لیے ایسا پیغام رساں ہو جائے جیسے دنیا کا آئینہ۔ اس شعر میں شاعر کا فطرت سے واہلانہ عشق جو ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے، وہ ہاتھ کا سرہانہ سبزے کا بچھونا، شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ ادا ہو۔ شاعر چاہتا ہے کہ اس کی آرام گاہ نہ کوئی قیمتی بستر ہو نہ تکلف، بلکہ سبزہ اس کا بچھونا ہو اور ہاتھ اس کا تکیہ ہو۔ دنیاوی جلوت یعنی محفلیں اس کی سادگی اور خلوت کے سامنے شرما جائیں۔ یہ شاعر کی سادہ اور پاکیزہ زندگی کی تمنا ہے، خواہش ہے، ٹھیک ہے۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل، ننھے سے دل میں اس کے کٹکا سا کچھ میرا ہو۔ شاعر چاہتا ہے کہ فطرت کی بلبلیں اس سے اتنی مانوس ہو جائیں کہ اس کے معصوم دلوں میں بھی اس کی موجودگی کا کوئی خوف نہ ہو۔ یہ قربت شاعر اور فطرت کے درمیان بے تکلف جو ہے وہ انس کا اظہار ہے۔ کہتے ہیں کہ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے ہرے ہوں، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ شاعر ایک حسین منظر کی تصویر کھینچتا ہے کہ اس کی جھونپڑی کے قریب ندی بہہ رہی ہو اور اس کے کناروں پر ہریالی قطار اندر قطار کھڑی ہو، یعنی کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو۔ شفاف پانی ان مناظر کی تصویر اپنے اندر جو ہے وہ اتار رہا ہو۔ یہ منظر شاعر کے لیے سکون و مسرت کا باعث ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، ہو دل فریب ایسا کوہسار کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھتا ہو۔ شاعر چاہتا ہے کہ پہاڑی وادی کا منظر اتنا دلکش ہو کہ یہاں تک کہ بہتا ہوا پانی بھی موجیں بنا بنا کر اس منظر کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو۔
یہ مبالغہ آرائی دراصل شاعر کی فطرت پرستی اور اس کے حسن کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا سبزہ، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ شاعر کی نظر میں فطرت کا حسن یہ ہے کہ زمین کی آغوش میں سبزہ قالین کی طرح بچھا ہو اور جھاڑیوں کے بیچ بیچ میں پانی کے قطرے موتیوں کی طرح جو ہے وہ چمک رہے ہوں۔ یہ منظر سکون اور دل رہائی پیدا کرتا ہے۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھتا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ جب کسی نازک شاخ پر کھلا ہوا پھول پانی کی طرف جھکے تو ایسا لگے جیسے کوئی حسین اپنی صورت دیکھنے کے لیے آئینے کے سامنے یعنی کہ شیشے کے سامنے جھک رہا ہو۔ یہ تشبیہ قدرتی حسن کے مشاہدے کا نیا پہلو سامنے لاتی ہے۔ نیکسٹ ہے، مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہری ہر پھول کی قبا ہو۔ شاعر شام کے منظر کو ایک دلہن سے تشبیہ دیتا ہے جسے سورج اپنی کرنوں کی مہندی لگا رہا ہو۔ اس وقت ہر پھول اپنے سنہری سرخ رنگت کے لباس میں دلکش نظر آتا ہے۔ اس منظر سے شاعر کو جمالیاتی مسرت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ نیکسٹ ہے، راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ جب رات کے مسافر تھک جائیں تو ان کے لیے امید کا سہارا اس کا ٹوٹا پھوٹا دیا بن جائے، یعنی شاعر چاہتا ہے کہ اس کی سادہ زندگی دوسروں کے لیے روشنی اور امید کا جو ہے وہ ذریعہ بنے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ بجلی چمک کے ان کو کٹیا میری دکھا دے، جب آسماں پہ ہر سو بادل گھرا ہوا ہو۔ شاعر تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ اندھیروں میں بھٹکے مسافروں کو بجلی کی چمک اس کی جھونپڑی دکھا دے تاکہ وہ پناہ لے سکیں۔ یہ اس کی انسان دوستی اور درد مندی کی جو ہے وہ دلیل ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہے۔ شاعر صبح کے منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جب پچھلی پہر کوئل اذان صبح کی ہم نوا بنے تو میں بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاؤں۔ شاعر یہاں سے فطرت اور عبادت کو ایک ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں، پھولوں کو آئے جب شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ شاعر اپنی کیفیت دل بیان کرتا ہے کہ جب پھول شبنم کے قطروں سے وضو کریں تو اس کا رونا وضو کی جگہ لے لے اور اس کا نالا دعا بن جائے۔ یہ اس کی عاجزی، انکساری اور اللہ سے قربت کی جو ہے وہ نشانی ہے۔ اس خامشی میں جائے اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو میری صدا درا ہو۔ شاعر چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں اور نالے اتنے بلند ہوں کہ آسمان تک پہنچ جائیں اور آسمان پر چمکتے ستارے بھی اس کی آواز کے گواہ بنیں۔ یہ اس کے اخلاص اور روحانی بلندی کی جو ہے وہ علامت ہے۔ نیکسٹ ہے، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔ شاعر اپنی شاعری اور آہوں کو دوسروں کے لیے تڑپ پیدا کرنے والی بناتا ہے۔ اس کا رونا ہر درد مند کو رلا دے اور جو غفلت کی نیند سوئے ہیں وہ اس سے جاگ اٹھیں۔ یہ شعر شاعر کے مقصد حیات اور اس کی اصلی سوچ کی جو ہے وہ عکاسی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے تفہیمی سوالات کا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مصرے ملا کر اشعار مکمل کیجئے اور خوش خط نقل کیجئے۔ اگر آپ بک پہ دیکھیں گے تو گل کی کلی چٹک کر پیغام دے کسی کا، اس کے سامنے یہ والا شعر نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو دوسرا حصہ آپ نے اس طرح کالم کی صورت میں ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کا جو حصہ جس شعر کے ساتھ مل رہا ہو اس طرح آپ نے اس کو کالم ملا دینا۔ میں نے یہاں پہ ترتیب سے لکھ دی ہیں، اگر اس کا یہ والا حصہ یہاں پہ ہے تو آپ کالم جو ہے وہ یہاں پہ ملا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا حصہ یہاں پہ تو کالم یوں کر کے ملا دیں گے۔ اس کو میں نے ترتیب سے لکھا ہے۔ تو اس شعر کا باقی حصہ یہ آئے گا، آغوش میں زمیں کی سویا ہوا سبزہ۔ اس کا دوسرا حصہ آئے گا، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم۔ اس شعر کا دوسرا حصہ یہ آئے گا، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ نیکسٹ ہے، پھولوں کو آئے جب شبنم وضو کرانے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو۔ مانوس اس قدر ہو صورت سے میری بلبل،
اس کا دوسرا حصہ ہے ننھے سے دل میں اس کی کھٹکا کچھ میرا ہو. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. نیکسٹ ہے زبان شناسی قواعد. کہتے ہیں کہ متشابہ الفاظ ایسے ہم آواز ہوں مگر معنی مختلف ہو متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں. یعنی کہ ایک لفظ ہے وہ لکھنے میں اور طرح ہے لیکن جو ہے وہ پڑھنے میں ایک ہی طرح اس کا تلفظ ہے. جیسے ہم پہلا لفظ لے لیتے حامی. دیکھیں کہ حامی یہ والا بھی جو ہے وہ حامی ہے، یہ بھی حامی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا اگر اس طرح ہا کے ساتھ لکھا جائے گا تو منع ہوگا حمایت کرنے والا. ٹھیک ہے، اگر حامی یہ ہے تو ذمہ لینا. ہم حمایت کرتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اس کی حمایت کرتا ہے تو سارے کھڑے کر لے، سر ہم اس کی حامی بھرتے ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے حامی یہ والا بھرنا. مثال کے طور پر میں کلاس میں کسی کو کہتا ہوں کہ آج آپ نے کام نہیں کیا تو آپ کو جو ہے وہ سزا ملے گی. ایک بچہ اٹھ کے کہتا ہے کہ سر میں اس کی حامی بھرتا ہوں کہ یہ کل کام کر کے آئے گا، تو مطلب کیا ہے کہ اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نقطہ یہ والا. یہ بھی نقطہ ہے، یہ بھی نقطہ ہے، دونوں سیم ہی طرح لکھے ہوئے پڑھے جا رہے ہیں، لیکن یہ نقطہ کاف کتاب والی کے ساتھ ہے، یہ کاف قلم والی کے ساتھ ہے. اس نقطے کا مطلب ہوتا ہے باریک اشارہ. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں شخص نے بڑے نقطے کی بات کی ہے، بڑے جو ہے وہ بریکی کی بات کی ہے. اور یہ نقطہ جو ہم الفاظ کے اوپر لگاتے ہیں، صفر مرکز حرف میں استعمال ہونے والے نقطے، یہ جو مختلف جو ہے وہ نقطے لگے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں نقطہ. اس طرح لکھا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے نظر. نظر یہ بھی نظر ہے، یہ بھی نظر ہے. لکھنے میں یہ اور طرح ہے، یہ بھی لکھنے میں اور طرح ہے، لیکن دونوں پڑھے ایک ہی طرح جائیں. یہ نظر اس کا مطلب ہوتا ہے منت، تحفہ. اس نظر کا مطلب ہوتا ہے بینائی، دیکھنے کی جو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ صدا اور صدا دونوں ایک ہی طرح پڑھے جا رہے ہیں، لیکن لکھنے میں یہ سین کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یہ سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے. اس صدا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ. جیسے ہمیشہ جو اس نے صدا خوش رہنے کی دعا دی، مطلب کہ ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی. ٹھیک ہے، امی نے مجھے صدا دی، مطلب کہ مجھے آواز دی. ایک ہوتا ہے حل یہ اور ایک ہوتا ہے حل یہ. ٹھیک ہے، دونوں حل سیم جو ہے وہ پڑھے جا رہے ہیں، لیکن یہ لکھنے میں مختلف ہیں. اس حل کا مطلب ہوتا ہے زمین میں چلانے کا آلہ، اور اس حل کا مطلب ہوتا ہے گھولنا، سوال حل کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں پانی میں فلاں چیز حل کر دی یا سوال حل کر لیے. ٹھیک ہے، اس طرح اس کا حل یہ ہوتا ہے. اسی طرح آلہ دونوں دیکھیں، دونوں ہی آلہ ہیں. یہ آلہ اور طرح لکھا ہوا، یہ آلہ اور طرح لکھا. اس آلے کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے استعمال ہونے والا اوزار یا پرزہ. ٹھیک ہے، اس آلہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ چھری چاقو یہ کیا ہے کاٹنے کے آلہ ہیں، تو اس کے لیے آلہ یہ استعمال ہو گیا. یہ آلہ ہے بلند، بہت عمدہ. جیسے ہم کہتے ہیں کہ آج کلاس نے بہت اعلیٰ کام کیا ہے، آپ نے بہت اعلیٰ کام کیا، آپ بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، تو اس کے درمیان جو ہے یہ آلہ آئے گا، یعنی کہ بلند، بہت عمدہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ کہتے ہیں کہ نیچے لکھے گئے جملوں میں درست الفاظ چن کر جو ہے وہ لکھیے. بابا نے راشد کو ڈیش خوش رہنے کی دعا دی. اس میں صدا سواد والا آئے گا یا سین والا آئے گا، تو اس میں سین والا صدا آئے گا. صدا خوش رہنے، آپ یہاں پہ ٹک بھی کر سکتے ہیں سین، یہ صدا جو سین والی ہے اس کے اوپر، اور یہاں خالی جگہ میں ہم لکھیں گے. ٹھیک ہے، عالیہ نے بانوں کی مدد کرنے کی حامی بھر لی. تو حامی جو ہے وہ یہ والا آئے گا. حامی کا مطلب کیا تھا جو میں نے ابھی بتایا؟ حامی کا مطلب ہوتا ہے ذمہ لے لینا. عالیہ نے بانوں کی مدد کرنے کی حامی بھر لی، مطلب کہ اس کے ذمہ لے لیا. امی کی نظر بہت کمزور ہے اس لیے وہ اینک لگاتی ہیں. تو نظر یہ والا آئے گا، زوا والا، نہ کہ یہ والا، کیونکہ اس کا تو مطلب ہی اور بن جائے گا نا. مرزا صاحب ہر بات سے ایک نیا نقطہ نکال لیتے ہیں. تو نقطے میں کاف کتاب والا یہ والا نقطہ آئے گا. صادق اپنے کھیت میں ہل چلا رہا ہے. تو ہل یہ والا آئے گا ہا کے ساتھ، یعنی کہ اعلیٰ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جس کا عمل اعلیٰ، یعنی کہ یہ والا اعلیٰ آئے گا، مطلب کہ عمدہ، بلند، بالا تر، یہ والا معنی اس کا مراد دیا جائے گا. نیکسٹ کہتے ہیں کہ درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. سب سے پہلا لفظ ہے محفل. کل رات ہماری اسکول میں شعری محفل منعقد ہوئی جس میں طلباء نے خوبصورت نظمیں پڑھیں. کھٹکا، بچے کو کھیلتے ہوئے کھٹکا سا لگا تو وہ فوراً اپنی ماں کے پاس دوڑ گیا. کوہسار، ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں مری کے کوہسار میں سیر و تفریح کے لیے گئے. صدا، مسجد کی مؤذن کی صدا سن کر سب نمازی مسجد کی طرف چل دیے. درد مند انسان دوسروں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ کر ان کی جو ہے وہ مدد کرتا ہے. نیکسٹ کہتے ہیں کہ نظم، ایک آرزو کا خلاصہ شاعر کے حوالے اور نظم کے پس منظر کے ساتھ تحریر کیجیے. نظم ایک آرزو کا مرکزی خیال شاعر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی آرزو ہے کہ سوئے ہوئے غافل مسلمان جاگ جائیں تاکہ انہیں اپنا کھویا ہوا مقام مل جائے. اسی درد کی وجہ سے وہ اداس اور پریشان ہیں اور اپنے خیالات کو ایک آرزو کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. خلاصہ
علامہ اقبال نے اس نظم میں اپنے آرزو بیان کی ہے کہ مسلمان غفلت کی نیند سے جاگ جائیں اور دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں۔ شاعر دنیاوی ہنگاموں سے بیزار ہو کر فطرت کے سکون میں ایسی زندگی گزارنے کا خواہاں ہے جو عبادت، دعا اور دوستی سے لبریز ہو۔ اس کی جھونپڑی امید اور روشنی کی علامت ہو، اس کی صدائیں مسلمانوں کے دلوں کو جو ہے وہ جگا دیں۔ نیکسٹ جو ہے وہ بک میں اینڈ میں آپ دیکھیں گے کہ مدرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے۔ اس شعر کی تشریح جو ہے وہ میں نے یہاں پہ بھی سیم ہی لکھی ہے جو ہم نے سٹارٹنگ میں ابھی پڑھی ہے، تو وہی میں نے کاپی کر کے جو ہے وہ یہاں پہ رکھ دی ہیں۔ تو آپ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ تشریح اس کی ویڈیو تھوڑا سا پیچھے کر کے اس شعر کی تشریح جو ہے وہ سٹارٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا شعر جو ہے وہ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک جس دم امید کی میرا ٹوٹا ہوا دیا، یہ بھی تشریح جو ہے وہ ہم نے سٹارٹنگ میں حل کر لی ہے۔ اور یہ ہر درد مند کو دل کو میرا رونا میرا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے، اس شعر کی تشریح بھی جو ہے وہ ہم نے سٹارٹنگ میں پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔